اس وقت عورتوں کا حجاب یا چہرے کو ڈھانکنے والا نقاب دنیا کے کئی ممالک میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ کچھ ممالک نے اس پر مکمل تو کچھ نے جزوی یا ممکنہ پابندیاں عائد کی ہیں، جن میں فرانس، اسپین، بیلجیم، اطالیہ، سوئٹزرلینڈ، ڈنمارک، ہالینڈ، روس، چین اور جرمنی جیسے ممالک شامل ہیں۔ مغرب نے 3 صدیاں قبل اپنی نشاتی ثانیہ کے مرحلے پر دین و مذہب کو دیس سے نکال دے کر قومی ریاستوں کا نظریہ پیش کیا، اور اس موقع پر دین و ریاست کے مابین حد بندی کے سیکولر نظریے کو متعارف کرایا گیا۔ اس وقت ان کا خیال تھا کہ یہ نظریہ الحاد اور دہریت کے لیے ایک مضبوط ڈال ثابت ہوگا، اور اس طرح مذہب کو ایک تنگ دائرے میں بند کر کے جدید دنیا کا انسان اپنی منمانی کرنے میں آزاد ہوگا۔ اس بنا پر آج کی مغربی ریاستوں کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ عیسائی ریاستیں ہیں ایک غلط فہمی ہے۔ آج وہاں الحاد، دہریت اور انسانی خواہشات کی حاکمیت جمہوریت کی صورت میں قائم ہے۔ 28 جنوری 2017 کی رپورٹ کے مطابق جرمنی میں مسلمان خواتین کے حجاب پر مکمل پابندی کا بل منظور ہو گیا۔ جرمن میڈیا کے مطابق پابندی سرکاری اداروں میں کام کرنے والے خواتین اور طالبات پر لگائی گئی۔ واضح رہے کہ جرمنی میں 2015 سے اب تک 10 لاکھ سے زائد پناہ گزین داخل ہوئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق مسلم ممالک سے ہے۔ جرمنی کی دائیں بازو کی حامل سیاسی جماعتوں نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ان جماعتوں کی جانب سے جرمنی میں پناہ گزینوں کی آمد کی مخالفت بھی کی گئی تھی۔ خواتین کا حجاب و نقاب تو یوں لگتا ہے کہ اس زمانے میں یورپی اقوام کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ یورپ میں 2 کروڑ سے زائد مسلمان آباد ہیں، جن میں سے بیلجیم میں 6 لاکھ، جرمنی میں 30، برطانیہ میں 20 اور فرانس میں 60 لاکھ مسلمان قیام پذیر ہیں۔ فرانس کے 30 لاکھ مسلمان تو باقاعدہ یہاں کی شہریت رکھتے ہیں۔ یورپ کی سب سے بڑی مسلم اقلیت یہاں ہی اقامت گزین ہے۔ حجاب پر پابندی کے سلسلہ میں فرانس پورے یورپ کی قیادت کر رہا ہے، جبکہ جرمنی میں حجاب کے خلاف تعصب شدید صورتحال اختیار کر چکا ہے، جس کے نتیجے میں ایک بدترین المیہ رونما ہوا ہے۔ چند دن قبل ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جرمنی میں رہائش پذیر مصر کی خاتون ڈاکٹر نے ایک طبی ادارے میں خالی پوسٹ پر درخواست دی تو چند ہی دنوں میں ای میل کے ذریعے خاتون کو جواب دیا گیا کہ آپ نے درخواست دینے سے قبل سوچا کیوں نہیں کہ یہاں حجاب والی خاتون کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ایک ڈاکٹر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ خاتون کی درخواست کو حجاب پہننے کی وجہ سے رد کر دیا گیا۔ 4 ستمبر 2004 کو فرانس میں بڑے طویل بحث و مباحثے کے بعد حجاب پر نہ صرف پابندی عائد کی گئی بلکہ اس پر سزا اور جرمانہ بھی عائد کیا گیا تھا۔ فرانس میں حجاب و سکارف پر لگنے والی پابندی کے بعد یہ سلسلہ جرمنی تک دراز ہو گیا، اور اپریل 2004 میں شمالی جرمنی کی 7 ریاستوں میں خواتین کے سر ڈھانپنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ جرمنی میں اس پابندی کا پس منظر 1998 میں فرشتے لودن نامی ایک مسلم خاتون کو حجاب کی بنا پر ملازمت سے انکار کی صورت میں شروع ہوا تھا۔ 1 جولائی 2009 کو جرمنی کی ایک عدالت میں ایک مسلم مصری نژاد خاتون مروہ شربینی اپنے خاوند عکاظ علوی کے ہمراہ دادرسی کے لیے آئی تھی۔ ایکزل نامی جرمن نوجوان نے اس کے حجاب پہننے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ جملے کسے۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ایکزل کے خلاف فیصلہ دیا تو اس نے مروہ شربینی پر حملہ کر دیا اور سر پر چاقو سے شدید وار کیے۔ پولیس کی موجودگی میں اس پر تشدد کیا گیا، جس سے یہ مسلم خاتون موقع پر ہی شہید ہو گئی۔ جبکہ خاوند نے ایکزل کو روکنے کی کوشش کی تو عکاظ پر متعصب جرمن پولیس نے فائرنگ کر دی۔ یہ سارا سانحہ عدالت میں ہی رونما ہوا۔ مغربی میڈیا میں اس خبر کو سامنے نہ آنے دیا گیا۔ مروہ کی میت جب مصر کے شہر اسکندریہ پہنچی تو مصری میڈیا نے پورے واقعے کی
تحقیقات کر کے اسے شائع کیا۔ مروہ شربینی کو حجاب کے لیے اس کی بے مثال قربانی کی بنا پر شہیدہ حجاب کا لقب دیا گیا۔ لیکن ان تمام تر پابندیوں کے باوجود ترقی یافتہ مغربی ملکوں میں اسلام کی مقبولیت غیر معمولی طور پر بڑھ رہی ہے، اور غیر مسلم مردوں کے ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ عورتیں خاصی تعداد میں اسلام قبول کر رہی ہیں۔ شاید انہیں معلوم نہیں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا اس کو دبائیں گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔